تھاوی نہیں جیویں میں لائق ہوئے مینوں بچاوی نہیں گنہگاراں دا بیڑا پھڑ کے پنے چلاوی نہیں سچ مچ نہ دوزخ جاوائی باروں انکار تھی اللہ اکبر کبیرہ میں نے جدو قیامت دیکھوں اس طرح نہیں جانا تیرے تے منوں کوئی بھروسہ نہیں تو کس طرح بھی کچھ کر سکنا نہیں انہیں اگلی گل سننا حضرت عمر نے گل دے اندر صحابہ پایا سی صحابے نو اتاریا ہے بہن دے کے صحابہ پیش کر دیتا ہے نال اپنیاں بازو اس طرح پیچھے نو کر دیتیاں نے بہن تو کہتا عمر بہن فاطمہ اب میرا صحابہ لے لے میرے پیشہ نو بازو کر کے میرے بازو نو بند لے دے منو اپنا دے لال دے کو لے جائے اپنا ہی صحابہ دیتا ہے بیکو دلیریاں اے بہادر بن کے آئے سی آمنہ دے لال کو مارن واسطے انہوں اپنے بازو بنا رہے اپنی بہن کو لو اپنا ہی صحابہ دیتا ہے بیکو دلیریاں بہن تو گھٹ کے بن لے مشکان تو میریاں بہن نے ویر دیا پائی پشانوں ملیریاں صافے دے نال گنڈ گھٹ کے سی مار دی چھوڑا حبیب والے ان مشکا بنیاں نے باہاں من کے پشانوں بہن فاطمہ شب ابی طالب دے اندر آمنہ دلال دے کل جاریاں نے جدو گئیاں نے آمنہ دلال بھی بیٹھے نے امیر حمزہ بھی بیٹھے نے ابو بکر بھی تشریف فرمانے دیگر صحابہ بیٹھے نے تے بیٹھ کے حیران ہو گئے آج عمر شب ابی طالب سے آگے آج خیر نہیں سالی عمر کو سارے ڈالتے ساتھ آمنہ دلال فرماتے میرے صحابہ آئے پریشان نہ ہو عمر خود نہیں آ رہا عمر رب رحمان لے کے آ رہا ہے کیوں انہوں نے دعا کی تھی اس عمر واسطے عمر خود نہیں آ رہا عمر اللہ رب العالمین لے کے آ رہے ہیں آمنہ دے لال علیہ السلام تے کون آئے تے آگے کہندے اللہ دے نبی جی اشہد اللہ الہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تے صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیتا اللہ اکبر کے نعرے لگے کیوں سیدنا عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جگاں دے پیر اٹھ گئے سینے نال لا لیا جدو کلمہ پڑھیا تے آمنہ دے لال اٹھے تے حضرت عمر نو سینے دے نال سینہ لگ گئے جگاں دے پیر اٹھ گئے سینے نال لا لیا دشمن بلانے نو سجنا بنا لیا گوٹے نال گوٹا لاگے کول بٹھا لیا عمر نو چودر مل گئی آتی دربار دی چوک حبیب والی کلمہ پڑھ کے سیدنا عمر مسلمان ہو گئے ادھروں نے شب ابی طالب سے نماز کا وقت ہو گیا نماز دا وقت ہو گیا تے آقا فرماتے عمر اٹھو نماز پڑھیے اتھے ہی تے حضرت عمر فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر دے کلمہ پڑھن دا فائدہ کی ہے کہ نماز حالے بھی چھپ کے اسی پڑھی عمر دا پھر کلمہ پڑھن دا فائدہ کی آؤ میرے نال خانہ کعبہ کے اندر جا کے اسی سرے عام نماز پڑھا تے حضرت عمر فرماتے سونے میرے نال چلو تے آپ اعلان کر رہے ہیں کیڑا بندہ جنہیں اپنے بچیاں نو یتیم کرنا آگے عمر کا مقابلہ کرے عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ اے اوہی عمر نے جڑے نبی علیہ السلام دے نال احد پہاڑ تے چڑھے نا احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا آپ نے فرمایا اس کو یا احد ٹھہر جا احد تین
فلیس علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، اور پہاڑ ٹھہر جا، کیا تین نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی سوار ہے، ایک صدیق سوار ہے تے دو شہید سوار ہیں۔ وہ دو شہید کہڑے؟ ایک دا تسی پچھلے جملے تذکرہ سنیا سیدنا عثمان غنی، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ کون عمر؟ آقا فرمانے عمر میں ایک رات ستا سا تے میں خواب دے اندر جنت نو ویکھیا، میں جنت دی سیر کر رہا عمر، تے سیر کردے ایک بڑا عالی شان مینوں محل نظر آیا، میں محل دیکھیا کہ اس محل دے کونے دے اندر ایک عورت وضو کر رہی سی، میں پوچھا جبریل ہے کیندا محل ہے اتنا عالی شان؟ تے مینوں دسیا گیا سونے تواڈے صحابی حضرت عمر دا محل ہے۔ اے میرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی صحابی نے، آپ نے عشرہ مبشرہ 10 صحابہ ایک موقع تے فرمایا اے بھی جنتی نے، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، آپ نے 10 صحابہ جنت کی خوشخبری سنائی، انہاں وچوں سیدنا عمر ابن خطاب بھی نے۔ ایتھے بس نہیں، نبی علیہ السلام کی زبان نبوت کے اندروں بے شمار مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کی بشارت سنی، جنتی صحابی نے۔ آقا علیہ السلام ایک دفعہ سفر کرتے جا رہے ہیں، تے سفر کردیا نا نبی علیہ السلام نے آپ دا ہاتھ سی ایک عمر دا ہاتھ سی رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ہاتھ دے وچ ہاتھ پایا، اس طرح سفر کردے جا رہے ہیں تے چل دے آقا پوچھدے عمر دس میرے نال کنی کو محبت کرنا ہے، عمر میرے نال کنا کو پیار کرنا ہے، میرے نال عمر تیری کنی کو محبت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے سونیا سن لو، میں اپنے مال تو ود کے، اپنی اولاد تو ود کے، اپنے رشتہ داراں تو ود کے، اپنی بیوی بچیاں تو ود کے تواڈے نال محبت کرنا وا، لیکن اپنی جان تو ود کے تواڈے نال محبت نہیں کردا۔ آمنہ بلال نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا ہے، حضرت عمر پوچھتے سونیا ہاتھ کیوں چھڑا لیا ہے؟ آقا فرماتے عمر سن لائے، انی دیر تک تم مکمل ایمان والا نہیں ہوئے گا، انی دیر تک تم مکمل مومن نہیں ہوئے گا جب تک میرے نال اپنی جان تو ود کے محبت نہیں کرے گا، انی دیر تک تیرا ایمان پورا نہیں ہوئے گا۔ حضرت عمر نے فوراً کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں معاف کر دیو، میں اپنی جان تو ود کے بھی تواڈے نال پیار کرنا وا۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات نا دو چار دیسا میں سنا رہے ہیں دے فضائل کے اوپر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا ماں جی عائشہ کو اٹھنے دل کر انہاں دی باری تے ماں جی باہر لیٹیاں، 14ویں رات چاندنی چمک رہا، تارے ستارے پورے چوبن کے اندر، عام پنڈا گاواں دے پتہ لیٹیا رات کو بعد تے بڑا سونا حسین منظر آسماناں تے نظر آ رہا ہوندا ہے، تارے چمک رہے ہوندے نے، چاند بھی ہوندا ہے، پورا منظر ہوندا ہے۔ تے ماں جی عائشہ نے تاریاں نو ویکھ کے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جندیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر ہون گیاں؟ کوئی تارے کہنے سکتا ہے؟ بابا صادق سنگھ کہنے لگا کوئی تارے کسی دے اندر اتنی ہمت نہیں کوئی تاریاں نو کہہ سکے۔ تے ماں جی نے سوال کر دیتا، شاید اس واسطے سوال کیتا میرے باپ ابو بکر دا نام آئے گا کہ آقا فرمان دے بیٹا حضرت ماں جی عائشہ نو کہیں گے کہ تیرے باپ ابو بکر دیاں نیکیاں نے؟ جب سوال کیتا تے آقا فرمان دے ہاں عائشہ میرا ایک صحابی ہے وے جندیاں نیکیاں اللہ پاک نے آسماناں دے تاریاں دے برابر بنا چھڑیاں نے۔ تے ماں جی پوچھ گیا کون ہے؟ آقا فرمان دے عمر، وہ میرا صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماں جی چپ کر گئی، ظاہری بات نبی علیہ السلام بھی میرے سمجھ گئے کیوں چپ کر گیا؟
پوچھا میری عیش پیار دے نال آپ ماں جی عائشہ نو عیش کیا کرتے اے میری عیش خاموش کیوں ہو گئی ہے چپ کیوں کر گئی ہے کہندی اللہ دے نبی جی میرے سردار جی میں سمجھا سی تسی میرے باپ ابو بکر دا نام لو گے تسی تا عمر دا نام لے آئے آقا فرماتے ہیں میری عیش تیرے باپ ابو بکر دیاں جیڑی رات انہاں میرے نال ہجرت دی رات کٹی ہے او نیکیاں اللہ نے آسماناں دے تاریاں دے برابر بنا چھڑیاں نے تیرے باپ دیاں بھی نیکیاں کوئی تھوڑیاں نہیں عمر دیاں نیکیاں تیرے باپ دیاں نیکیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتی آئی کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے میں مختصر کردہ جوان آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سن لو اگر میرے تو بعد کوئی نبی آنا ہوتا تے اللہ کو نبی عمر کو بنا کے بھیج دے لیکن سن لو لا نبی آبادی میرے انتے نبوت کا سلسلہ اللہ نے بند کر دیتا ہے میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جے کوئی نبی آنا ہوتا تے اللہ نے عمر کو نبی بنا دینا سی اے کوئی فضیلت تھوڑی نہیں آپ نے ابو بکر کا نام نہ نہیں لیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا انہوں کا مقام شان اپنی ہے لیکن یہ مقام بہت بڑا ہے ادھر نبی علیہ السلام کے نام نہ پیار محبت سیدنا عمر کون ہے رائے نبی علیہ السلام کو مشورہ سیدنا عمر دنیا تے دیندے سا نبی علیہ السلام اور مشورہ آسمانہ دے اللہ نو اینا پسند آنا اللہ قرآن بنا کے دنیا دے نازل فرما دیندے بے شمار اب پردے دے احکام نے جڑے عورت پردہ کرے ان دا آغاز اے مشورہ آمنہ دے نال حضرت عمر نے دیتا سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑیاں ماما بہناں باہر نکلدیاں نے کفار بھی ہوتے نے لوگ بری طرح دی نظر نال دیکھ سکتے تسی یہ پردے دا حکم جاری کر دیو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دیر تک دین دے معاملے چ نہیں بولتے سن جب تک آسمان کو وہی آ جاتی یہ رائے دنیا نے کنے دی تھی پڑھ دے دی سیدنا عمر نے اور یہ رائے اللہ نو آسمانہ تے اینی پسند ہے اللہ نے قرآن بنا کے دنیا دے نازل فرما دیا فرمایا سونیا اپنی بیویاں نو کہہ دیو اپنی بیٹیاں نو کہہ دیو اور مومن عورتاں نو کہہ دیو جدوں گھروں نکل لمیاں لمیاں چادراں اوڑھ کے نکلیا کر پردہ کر کے نکلیا کر ایک عورت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا دعا کر رہے ہیں اللہ سارے نصیب فرمائے مقام ابراہیم پتھر جن دے اوتے کھلو کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دی تعمیر کی تھی نال نال پتھر اون دے اوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پاؤں مبارک موجود ہیں نشان موجود ہیں انہاں تے سیدنا عمر کہندے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہوئے اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرن واسطے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل پڑھیا کریے آپ علیہ السلام کو پوچھ کیونکہ دین دے معاملے سے آمنہ دے لال خود نہیں بولتے سن جب تک آسمانہ تو وہی نہ آ جاتی تے ایک وقت آیا اے رائے دنیا دے سیدنا عمر نے دیتی ہے آسمانہ تے بیٹھے رب نو اینی پسند آئی اللہ نے فرمایا جبریل کیا جی رب جلیل کی آرڈر ہے فرمایا کیا قرآن لا کے میرے نبی دے سینہ انور تے نازل کر دے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی اے نبی تسی مقام ابراہیم میں جائے نماز بنا لو آج رائے عمر نے دیتی ہے جینا بندہ حج کرن جاندہ عمرہ کرن جاندہ انہی دیر تک حج میں عمرہ تو بھول نہیں ہوئے گا جب تک مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل نہیں پڑے گا اے او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے انہاں نے دور خلافت دی بھی بات سن لو ایک دو باتاں سنا کے میں بات نو ختم کر کچھ مال آیا چادراں آیا تے سیدنا عمر نے رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت دی بات ہے سارے انہوں پیش کی تھی ایک چادر دی تھی وہ یا شلوار بن سکتی سی یا قمیض بن سکتی پورا سوٹ نہیں بن سکتا تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تے انہاں چادراں دا پورا سوٹ بنیا ہویا ہے ایک آدمی منبر تو اٹھیا کہندا یا رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خیر جو اسی تہاڈا خطبہ جمعہ نہیں سننا ہے
سیدنا عمر روک کے فرمایا کی گل ہے؟ کہن لگے چادراں ہوئی نے جڑیاں تسی سانو بھی دتیاں نے، ساڈا پورا سوٹ نہیں بنیا ہے، تسی وقت دے حکمران ہو، وقت دے بادشاہ ہو، تسی انہاں چادراں دا پورا سوٹ پہنیا ہے، پہلے سانو جواب دیو پھر تسی خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا جے۔ تے سیدنا عمر خاموش ہو گئے۔ فرمایا میرا بیٹا عبداللہ کتھے ہے؟ میرے بیٹے نو بنایا جائے۔ عبداللہ بیٹا آیا، فرمایا بیٹا انہاں نو تو دس دے میرا سوٹ کیویں پورا بنیا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے لوگوں سن لو، جیڑی چادر مینوں بھی ملی سی وہ چادر میں اپنے باپ عمر نو دے دیتی، جن دی وجہ تو انہاں دا پورا سوٹ بن گیا ہے۔ اے حکمران سنو، انہاں جواب پوچھا، فوراً جواب دیتا، تیتھی بس نہیں۔ ایک روز امیر المومنین دے گھر ارادہ کیتا سیدنا عمر نے اپنے بیٹے دے گھر جاواں، عبداللہ دے کول گئے تے عبداللہ بڑا خوبصورت اعلیٰ قسم دا گوشت بھونیا ہویا کھا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا عبداللہ اللہ دا خوف پیدا کر، اللہ کولو ڈر، لوگ بار بھوکے مرن ڈے نے تے تم امیر المومنین دا بیٹا ہو کے اعلیٰ قسم دا گوشت کھا رہے ہیں۔ روٹی تے پانی دے نال بھی گزارا ہو سکدا سی، روٹی تے زیتون دے نال بھی گزارا تو کر سکدا سی۔ یہ او امیر المومنین تے فرمایا امیر المومنین دا بیٹا ہو کے تو گوشت کھا رہے ہیں، لوگ باہر بھوکے مرن ڈے نے، تم ہی روٹی تے پانی دے نال گزارا کر رہے ہیں۔ اے نہیں کہ تو بادشاہ دا پتر ہے تے بادشاہ طرح کھانے کھائے نہیں۔ ایک نا آدر بھائی جا اتھوں دے نا گورنر نے اعلیٰ قسم دی مٹھائی بنا کے نا ڈبے چ بند کر کے امیر المومنین واسطے مدینہ بھیج دی۔ حضرت عمر دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مٹھائی دا ڈبہ کھولیا تے تھوڑی جی چیک کی تھی تے سہکا بڑا اچھا لگا، بڑا لذیذ تے مزیدار قسم دی مٹھائی اعلیٰ قسم دی سی۔ تو جڑا قاصد آیا سی نا تو انہوں پوچھا یار اے مٹھائی صرف میرے واسطے بھیجی گئی یا اتھوں دا ہر بندہ ہی مٹھائی کھاندا ہے؟ آذر بھائی جاندا ہر بندہ ہی مٹھائی کھاندا ہے یا خاص میرے واسطے مٹھائی بھیجی گئی؟ فرمایا امیر المومنین نہیں جی، اتھوں دے جڑے باصلیت لوگ نے نا، عزت دار لوگ، جڑے بڑے بڑے لوگ نے وہ مٹھائی کھاندے نے۔ امیر المومنین وقت دے بادشاہ نے مٹھائی دا ڈبے نو بند کیتا، دوبارہ پیک کر کے جلدی دے نال سواری منگائی۔ فرمایا جا قاصد واپس لے جا، اتھوں نے جڑا گورنر ہے انہوں کہا اللہ دا خوف اپنے دل سے پیدا کر، جس طرح نے اون چیزاں کھانا ہے ایویں دے اپنے لوگاں نوں بھی کھلایا کر، جا لا جا مٹھائی میں نہیں کھانی۔ اے حکمران سن تے 2.5 لاکھ مربع میل دے حکمرانی کرنے والے سن۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک روز نا بازار چ گشت کرتے ہیں، چہر رہے نے، پھر رہے نے، لات دا زیادہ تر بازار دا لے کے آئیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے نے، ایک بہت موٹا تازہ اونٹ نظر آیا، بڑا سونا لگیا۔ پوچھا لوگوں نے اونٹ کیندا ہے؟ دسیا گیا تواڈے بیٹے عبداللہ ہے۔ حیران پریشان میرے بیٹے دے کول ایڈا عالی شان اونٹ؟ فرمایا عبداللہ کتھے بلایا جائے؟ دوڑ دے عبداللہ سیدنا عمر دے کول آئے۔ فرمایا کی ابا جان؟ فرمایا اونٹ کتھوں لے آئی؟ اونٹ کتھوں لے آئی؟ حساب دے، میرے علم سے نہیں، تیرے کو لے اونٹ پہ تے بڑا صحت مند۔ کہنے لگے ابا جی یہ اونٹ بڑا کمزور سی، میں انہوں پیسے دے نال خریدیا، خرید کے میں انہوں دور علاقے سے بھیج دیتا، چراگاہاں چ جائے گا، چرے گا، پانی پیے گا، موٹا تازہ ہوئے گا، پھر میں لے آ کے بازار کے اندر بیچاں گا، میرے کوئی نفع حاصل ہو جائے گا۔ فرمایا ہاں تو اس واسطے چراگاہاں چ بھیجا، لوگ کہنے امیر المومنین دے بیٹے دا اونٹ ہے، انہوں خوب چلاؤ، انہوں خوب پانی پلاؤ، انہوں روکو نہ، انہوں موٹا تازہ کرو۔ فرمایا سننا عبداللہ انہاں بازار چ ریٹ نہ، جننے دا تو خریدیا تیری اصل قیمت تینوں ملے گی، باقی مال سارا بیت المال سے جمع کیتا جائے گا۔ احسن حکمران اج بھی لوگ انہاں نے یاد کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کون نے؟
آخری بات رکھتا واقعہ دا میرے ذہن دے اندر بے شمار آ رہا ہے، واقعہ وقت تھوڑا، آخری بات، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس چلے نے چابیاں لین واسطے، بیت المقدس دی فتح کرن واسطے۔ انہوں نے اپنے ایک غلام نال تیار کیتا ایک سواری، کہنے لگے اتنا سفر میں بہ کے طے کراں گا، مثال دے لو اتھوں میں باندھا بڑے اڈے تک جاواں گا، اگوں میں اتر کے مہار پڑاں گا، چھوٹے اڈے تک تو بہے گا، انج اسی سفر کردے جانا مدینے تو لے کے بیت المقدس تک سفر کردے گے جدوں بیت المقدس کے قریب پہنچے تے مہار پکڑن دی باری سیدنا عمر دی آ گئی، غلام دی اتنے بیٹھن دی باری آ گئی۔ لوگوں نے کیا امیر المومنین تسی وقت امیر المومنین ہو، حکمران ہو، بادشاہ ہو، تسی اوپر بیٹھ جاؤ، غلام تھلے ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، لوگوں دی نظر دے اندر میں عزت نہیں لینی، جڑا فیصلہ ہویا جڑی گل طے ہوئی ہے، میری مہار پکڑن دی باری ہے تے میں مہار ہی پکڑاں گا، میرا غلام سواری دے تے بیٹھا رہے گا۔ یوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گشت کر رہے، بچے رو رہے، رون دی آوازاں آ رہی ہیں، تو پوچھا بی بی بچے کیوں روندے پے نے؟ کہنے لگے بھوک دی وجہ تو روندے پے، گھر دے اندر بھوک تے فاقا نچنے تے میں ہانڈی چولہے تے رکھی پانی پا کے تے اس ہانڈی دے اندر پانی دے وچ بوٹیاں گوشت دی وجہ تو میں پتھر رکھیا ہویا ہے تے لوگ بچیاں نوں تلاشا دے رہیاں اونی دیر تک کہ سو جان کے بھوکے سو جان کے تے میرا تے اللہ دے درمیان عمر دا حساب ہوئے گا۔ اس بی بی نہیں پتا میرے وقت میرے بوے دے اندر میرے گھر دے اندر وقت دا حکمران بادشاہ امیر المومنین آیا عمر، کہندے آپے اللہ عمر نوں پوچھے گا، عمر دی حکومت دے اندر میرے بچے بھوکے رو رہے نے۔ تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو وسلم نال لیا تے بیت المال چ گئے، آٹا کیوں جو بھی ہو سکیا جو وہ کہنا اپنے پکڑے تے جان لگے، خادم نے کیا امیر المومنین مینوں تھوڑا چکھا دیو میں چوکے لے جاؤں گا۔ کہنے لگے کیا کل قیامت والے دن عمر کا بوجھ بھی تو چکے گا، دنیا تے تو چک لے گا، دنیا تے دروازے کھلا لے گا، دنیا تے سارا کچھ کرا لے گا، میں قیامت والے دن عمر کا بوجھ بھی چک لے گا، پیچھے ہو جا میں اپنا کرتے تھے آپ لاشن لے کے جاؤں گا۔ وہ دے بی بی دے بوئے تے جا کے دیتا، فرمایا عمر کی حکومت کے اندر کوئی بچہ بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی دے واقعات بے شمار اس طرح دی حکومت دے انہاں دے فیصلے بے شمار ہیں۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ جتنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں اللہ انہاں دی قبر تے کربل کربل رحمتاں دا نزول فرمائے۔ اللہ اس عظیم صحابی، عظیم جرنیل، عظیم مسلک، عظیم صحابی دے اللہ قبر تے کربل کربل رحمتاں دا نزول فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین۔